ہمارے ملک میں آپ صرف مجھے ایک چیز بتا دیں، پچھلے سال سے ہر دوسرے دن واقعہ ہوتا ہے، کیا ایک دفعہ بھارت نے اس کو کنڈیم کیا؟ ایک دفعہ کیا بھارت نے کوئی سٹیٹمنٹ انڈائریکٹلی بھی دی ہے کہ ہم دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ ان کا میڈیا دیکھا کریں، وہ اس ٹائم پہ اپنے میڈیا پہ ان لوگوں کو ہیروز بنا رہے تھے، جو ہم لوگ ان دہشت گردوں کو پکڑنا چاہ رہے تھے ان کا انٹرویو انڈین چینلز پہ چل رہا تھا۔ وہ کیسے چل رہا تھا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن چل رہا تھا۔ تو یہ دنیا کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ دہشت گرد کون ہے، دہشت گردی کے نام پہ کون دہشت گردی کر رہا ہے، اور کس طریقے سے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے یہ دہشت گردی کو یوز کر رہا ہے۔ پاکستان کا کوئی اس ٹائم دہشت گردی سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے۔ انڈین جو اپنی وہاں پہ تحریک چلا رہے ہیں وہ انڈینس کا رائٹ ہے۔ ہم اس چیز میں بہت کلیئر ہیں کہ انڈیا ایک کشمیر جو ہے وہ ایک نازا علاقہ ہے، اور یہ یو این کی ریزولوشنز کے مطابق اس کو حل ہونا چاہیے۔ اس سٹانس سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس سٹانس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو میں پھر دوبارہ سے آخری دفعہ کہ ہم جو آفر کر رہے ہیں اب یہ دنیا کی طرف ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتی ہے، کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جاتی ہے معاملے کو، لیکن پاکستان کی کیونکہ نیت کلیئر ہے، ہم بڑے کلیئر ہیں، تو اب ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے جاری کیا۔ سر پہلگام جعفر آباد ایکسپریس کا جو واقعہ ہے اگر وہ بھی دیکھا جائے، جیسے وہاں پر حادثہ وہ رونما ہوتا ہے، فوری طور پر انڈین میڈیا پہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا فیک ویڈیو کو لے کر آغاز کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو پہلگام فالس فلیگ جو واقعہ ہے اگر دیکھیں تو 2:20 پر یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، 2:30 پر FIR درج ہوتی ہے، پھر پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ایک ایجنڈا لانچ کر دیا جاتا ہے، اور پھر تیسرا اگر ہم دیکھیں تو جو ماضی میں ہوتا رہا، جس میں اگر آپ دیکھیں میرٹ ہوٹل ہو، لاہور خودکش دھماکہ ہو، اور آرمی پبلک سکول ہو، چینی کونسلیٹ کا حملہ ہو، کلبھوشن جادیو کا واقعہ ہو، یہ سارے معاملے لنک کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اچانک ان سب کا پلان ایک نہیں دکھائی دیتا۔ دیکھیں میں پھر دوبارہ سے کہوں گا کہ یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں، جو ہم اب جو بھی نیوٹرل اگر انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے تو ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہم نے تو اس لیے کہہ دیا کہ کشمیر کی بھی بنائیں اور ہمارے جعفر آباد کی بھی بنائیں۔ اچھا سر، اس میں جس طرح انڈین میڈیا اور ان کے جو پولیٹیشینز ہیں بڑے شور مچا رہے ہیں جی ہم جنگ کریں گے، جنگ ہونی چاہیے، تو جس طرح انہوں نے شور مچایا اور جس طرح وہاں پہ ایک ادھم مچایا انہوں نے پاکستان کے خلاف، تو کیا ہمارے سرحدی جو بارڈرز ہیں کیا ہم بھی تیار ہیں؟ ہم 100% تیار ہیں، ان سے زیادہ تیار ہیں۔ ہم جنگجو قوم ہے، وہ جنگجو قوم نہیں ہے۔ ہمارا تو ایک ایک بندہ ضرورت پڑی تو یہ سارے بھی جو کمرے میں لڑنے چلے جائیں گے۔ اب میڈیا پہ اب پہلے منیر صاحب کے متعلق یہ نا بات ہوتی تھی، آج کی پریس کانفرنس کے بعد میرا خیال آپ کا بھی یہ ذکر کیا جائے گا، جیسے وہ نیگیٹو طور پہ یعنی کہنا لگے رہتے ہیں ہر وقت، تو سندھ جو تاس جو معاہدہ ہے اس پہ کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات آپ کو آلریڈی لیگل ٹیم نے بھی آلریڈی پریس کانفرنس کر دی ہے، وہ معاہدہ ختم کر ہی نہیں سکتے، اس کی کوئی چیز ہی نہیں، ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے، اور ٹھیک ہے اگر کوئی چیز ہوگی تو پھر ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں آلریڈی۔ سر ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں مشرقی سرحدوں پر یہ کر تو سی پیک کو یا گوادر کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، ان کا مین نشانہ جو ہے وہ چین کو کاؤنٹر کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو گزشتہ یہ اطلاع آئی ہے کہ اسرائیلی کچھ اہلکار جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں اترے ہیں، ان کے پاس بہت سے تکنیکی آلات ہیں، تو اس حوالے سے کوئی آپ کی اقوام متحدہ یا کسی سے بات ہوئی؟ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی سری نگر میں اتریں، ڈیفینیٹلی کچھ رپورٹس ہیں ہمارے پاس کس قسم کی ہیں، ہم ڈفرینٹ چینلز کو اس کو یوز کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک چیز میں پھر بڑے کلیئر ہیں کہ چاہے وہ 1 یا 10 ملک بھی لا کے بٹھا لیں، ہم انشاءاللہ ان سے ٹکریں۔ نقوی صاحب، جو پاکستان کی موجودہ عسکری قیادت ہے ان کا کشمیر اور پاکستان کی جو 2 نیشن تھیوری ہے ان پر کلیئر کٹ سٹانس ہے حافظ صاحب کا، انہوں نے ایک تقریر کی، تو اب انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ جو ہے ان کی تقریر کو لنک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پراپوگیٹ کر رہی ہے، جو کشمیر کو انہوں نے اشارہ کہا، اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ ہے، تو حکومت پاکستان اس کے کاؤنٹر کے لیے کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ میں 1-2 باتیں بتا دوں،
جو آپ آرمی چیف کی تقریر کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ ان کی ایک ایک ورڈنگ آپ انٹرنیٹ پہ 1940 کی ریزولوشن نکال لیں، ایک ایک ورڈ اس کے اندر سے، ایک ایک ورڈ، یا وہ UN کی ریزولوشن نکال لیں جو اقوام متحدہ کے ریکارڈ پہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، اس کے علاوہ یا وہ چیز ورڈ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے یوز کیے تھے انڈیا کے متعلق، دو قومی نظریے کے متعلق، اس سے باہر اگر کوئی چیز انہوں نے خود کہی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ایگزیکٹلی انہوں نے وہ تقریر کی جس کی بنیاد پہ یہ ملک بنا، جس ریزولوشن کی بنیاد پہ یہ ملک قائم ہوا، اس کے علاوہ کوئی ورڈ نہیں یوز کیا، اور اسی کے اندر سے یوز ہوا ہے سارا کچھ۔ تو اب اگر ہم اس کو جس طرح مرضی لے لیں انڈین میڈیا، اور کوئی انہوں نے ایکسٹرا بات نہیں کی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی کہ جی کوئی اٹیک کر رہے ہیں یا کیا کریں، آپ دیکھیں ان کا میڈیا کیا کیا کہہ رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں وہ دوبارہ صرف وہ تقریر ہی لگا دیں تو ان کو ان کے آڈینس کلیئر ہو جائے۔ اچھا لیکن دونوں طرف سے بیان آ رہے ہیں دھمکی ہمیں اس قسم کے، ظاہر ہے جواب دینا پڑتا ہے ورنہ پھر قوم کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں جنگ ہی آخری سولوشن ہے، مطلب جہاں پہ ہم اکانومی وائز ابھی بوسٹ کرنا شروع کیا ہے ملک میں تھوڑا سا، تو ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی اس کا حل نکل سکتا ہے؟ کیونکہ جنگوں کے بارے میں اب دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی، اس کی کامیابی دیکھنے والا بھی خدا نخواستہ کوئی نہیں بچے گا، تو کچھ درمیانی راستہ۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہم تو نہ جنگ چاہ رہے ہیں، نہ ہم کسی دہشت گرد کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم تو آج بھی جو ہم اسٹیٹمنٹ ابھی آپ کو دی ہے وہ بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لاؤ انویسٹیگیٹرز نیوٹرل، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اس میں تو بالکل کلیئر ہیں ہم تو بالکل اس میں کلیئر ہیں کہ جی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کون ہے کون نہیں۔ ہم تو جنگ کی طرف نہیں جا رہے، ہاں اگر وہ کوئی اسٹیپ اٹھائیں گے تو وہ بڑا کلیئر ہے، PM نے بھی کہا ہے، آرمی چیف نے بھی کہا ہے، DPM نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ ہم کلیئر ہیں، پھر ایک کا اسٹیپ دو کا اسٹیپ تین کا اسٹیپ 4۔ محسن صاحب ایک انسیڈنٹ میں ہمارے انویسٹیگیٹرز جو تھے وہاں پہ گئے تھے، لاسٹ ٹائم جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تھا تو ہماری ٹیم یہاں سے گئی تھی، تو کیا اگر ہماری ایسی پوزیشن ہے کہ ہم اب بھی ان سے کہیں کہ ہماری کو ٹیم، ہم کہہ رہے ہیں نیوٹرل، ہم کہہ رہے ہیں تیسرے ملک کا ہونا چاہیے، تیسرے چوتھے پانچویں ملک کا ہونا چاہیے، نہ پاکستان نہ انڈیا۔ اچھا سر میرا آپ سے سوال ہے، اگر انڈیا کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو پچھلی دفعہ جیسے ابھی نندن کو پکڑا گیا تھا، چائے پلا کے واپس کیا گیا، تو اس مرتبہ تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ وہ پہلے سوچے پھر ہم اس کا جواب دیں۔ جنریشن وار یا ڈیجیٹل دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے، تو ہم کو فائر وال نہیں لگاتے کہ ہمارا مرال ہائی، کہ ہمارا مرال جو ہے جس کا ڈیجیٹل دہشت گردی چل رہی ہے اور الزام پہ الزام بہتان لگائے جا رہے ہیں، اس بارے میں سائبر کرائم کے ایفیلیٹ کیا؟ یہ تو افسوس ہے کہ اگر پاکستانی کر رہے ہیں تو افسوس اس پہ، لیکن اس ٹائم میں ویسے اوور آل دیکھ رہا ہوں کہ پورا ملک یونائٹڈ ہے، اور اس چیز میں کوئی نہ سیاست ہے نہ کوئی چیز ہے، جو ایک اچھی بات ہے، ایک نیشن کی نشانی بھی ہے کہ ہم سب ایک چیز پہ کلیئر ہیں کہ انڈیا کے متعلق ہمارا سب کا سٹانس ایک ہے۔ جو سر میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اس پہ ٹرین پہ حملہ ہوا، ملٹری فورسز پہ حملے ہوئے، تو سیکیورٹی اداروں نے جو ہے سکھ دہشت گرد پکڑے تھے راولپنڈی سے سورج سنگھ بادل سنگھ، اور لاہور بیدیا روڈ سے ایک شمس اللہ دہشت گرد پکڑا تھا، کیا انہوں نے کوئی انکشاف کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی ان کے پاس سے بنتی مواد بھی برآمد ہوا تھا، انہوں نے ٹارگیٹ کرنا تھا مختلف اہم امارات کو، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں سے آپ کی بات ہوئی ہوگی، کوئی انہوں نے انکشاف کیا ہو کہ ہمیں جان کے پاکستان بھیجا گیا تھا اور ہم نے ان پہ اٹیک؟ دیکھیں جو آپ چاہے وہ ٹرین میں جو ہمارے 70 پاکستانی کو شہید کیا گیا، اس ٹائم پہ دنیا کہاں تھی، اس ٹائم پہ دہشت گردی کہاں پہ تھی؟ اس کے بعد ہم ایک دفعہ نے کئی دفعہ انڈینز کو پکڑ چکے ہیں، ان کو بے نقاب کر چکے ہیں، ان کے حقائق سامنے لا چکے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ انڈیا نہ مانے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کی کلیئر ایویڈنس ہم نے دکھائی بھی ہیں دنیا میں، اور آگے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سر جو 7 IDs پکڑی گئی ہیں وہ کن شہروں میں انہوں نے اٹیک کرنے تھے؟ اور بس وہ میرے خیال آپ نے سیاسی رہنے دیں، وہ نہ کریں، بٹ یہ ہے کہ ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی ایفرٹ سے وہ سارے ناکام ہوئے ہیں، اور ان کا وسیع پیمانے پر ایک دم پلان تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی چیز مودی سرکار آرمی چیف صاحب کی تقریر سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اصل بات کی اس لیے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔